اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ دیگر مصنفین کی طرح صاحب شرح جامی نے بھی اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے کہ اسی میں قرآن کریم کی اقتداء ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی ہے۔ حمد اختیاری خوبی پر کسی کی زبان سے تعریف کرنے کو کہتے ہیں، خواہ یہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلے میں ہو، یعنی حامد کے اوپر محمود کا احسان ہو تب بھی حمد ہوتی ہے، احسان نہ ہو تب بھی حمد ہوتی ہے۔ اب حمد کے اوپر جو الف لام داخل ہے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ لام کی کون سی قسم ہے، میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ الف لام کی ساری قسموں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک الف لام زائد بھی ہوتا ہے، یہاں مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ جو الف لام غیر زائد ہوتا ہے بحث اس سے ہے، اور اس کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک اسمی اور نمبر دو حرفی۔ الف لام اسمی اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب الذی ضربہ کے معنی میں اور المضروب الذی ضرب کے معنی میں ہے۔ جو الف لام حرفی ہوتا ہے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک جنسی، نمبر دو استغراقی، نمبر تین عہد خارجی، نمبر چار عہد ذہنی۔ الف لام جنسی جس اسم پہ داخل ہوتا ہے اس سے مراد جنس ہوتا ہے، مدخول کی ماہیت ہوتی ہے، افراد کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا۔ جیسے الرجل خیر من المرأہ میں رجل پہ جو الف لام ہے، مرأہ پہ جو الف لام ہے، اس سے جنس مراد ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ جنس رجل جنس مرأت سے بہتر ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ مرد نبی ہو سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتی۔ افراد کا یہاں لحاظ نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ ایک عام مسلمان مرد امہات المؤمنین سے بہتر ہو جائے، اور یہ واقعے کے خلاف ہے۔ الف لام کی دوسری قسم استغراقی ہے۔ یہ وہ الف لام ہے جس سے مدخول کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے ان الانسان لفی خسر۔ الانسان پہ جو الف لام ہے استغراق کا ہے، اور یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ انسان کے سارے افراد گھاٹے میں ہیں۔ الف لام کی تیسری قسم عہد خارجی کی ہے۔ یہ جس پر داخل ہوتا ہے وہاں پر مدخول کا وہ فرد مراد ہوتا ہے جو مخاطب اور متکلم کے درمیان متعین ہو، جیسے فعصا فرعون الرسول میں الرسول پہ جو الف لام داخل ہے، یہاں مدخول کا
فرد معین مراد ہے، عام رسول مراد نہیں ہے، اور وہ فرد معین حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو متعین ہیں، کیونکہ ان کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ہو چکا ہے۔ الف لام کی چوتھی قسم الف لام عہد ذہنی ہے۔ الف لام عہد ذہنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جس پر داخل ہو مدخول کا غیر معین فرد مراد ہو، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے انی اخاف ان یأکلہ الذئب، یہ سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقولہ ہے کہ جب ان کے صاحبزادوں نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جانے کی بات کی تھی تو حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا لے گا، تو یہاں بھیڑیا کا غیر معین فرد مراد ہے کہ کوئی بھی بھیڑیا کھا لے گا، کوئی معین فرد مراد نہیں ہے۔ اب جب ساری قسمیں الف لام کی آپ کے سامنے آ گئیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمد پہ الف لام یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور استغراق کا بھی ہو سکتا ہے۔ استغراق کا مانیے تو سارے افراد مراد ہوں گے، اور جنس کا بھی مانیے تو مال کے اعتبار سے سارے افراد مراد ہوں گے۔ اب آگے ہے الحمد لولی، یہاں پر لام اختصاص کا ہے، اور ولی کے کئی معنی آتے ہیں۔ لائق بھی ہوتا ہے ولی کا معنی، متصرف بھی ہوتا ہے، ناصر بھی ہوتا ہے، محب بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں میرے حساب سے ولی کا معنی لائق، مستحق یا زیادہ مناسب ہے، اور الحمد لولی کا اس بنیاد پر مفہوم یہ ہوا کہ حمد کے سارے افراد اس کے لیے خاص ہیں جو حمد کا حقدار ہے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى نبی، درود نازل ہو اس کے نبی پر۔ اب یہاں پر ایک لفظ جو صلات کا آیا ہے، صلات ایک ایسا لفظ ہے کہ نسبت بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ صلات کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو انزال رحمت نازل کرنا مراد ہے۔ صلات کی نسبت اگر بندوں کی طرف ہو تو طلب رحمت مراد ہے، اور اگر صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے استغفار مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ نبی کا آیا ہے۔ نبی کا عام معنی تو خبر دینے والا، کوئی بھی خبر دینے والا نبی ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں نبی اس مرد انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یعنی غیب کی باتیں بتانا یہ نبوت کی حقیقت میں داخل ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا ماننا ہے کہ اگر کوئی نبی کی نبوت پر ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کی غیب دانی کا یکسر انکار کر دے تو چونکہ وہ حقیقت نبوت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ یہ ہو گیا کہ ساری خوبیاں، ساری تعریف حمد کے حقدار کے لیے خاص ہے، اور درود نازل ہو اس کے نبی پر۔ اب اس کے نبی میں، نبی ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ تو اس کا مرجع حمد ہے، اس کا مرجع حمد ہے، لیکن بظاہر ترجمہ یہ ہوا کہ حمد کے سارے افراد حمد کے حقدار کے لیے خاص ہیں، اور درود نازل ہو حمد کے نبی پر۔ تو نبی حمد کا تو ہوتا نہیں ہے، نبی محمود کا ہوتا ہے، تو پھر حمد کی طرف کیسے ضمیر لوٹے گی؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ علم معانی کا ایک اصطلاح ہے استخدام۔ استخدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی، اور ایک ضمیر ایک معنی کے اعتبار سے لوٹے اور دوسری ضمیر دوسرے معنی کے اعتبار سے لوٹے۔
الحمد لولیہ میں ہی کی ضمیر جو حمد کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ حمد کے معنی مصدری کے اعتبار سے، اور والصلاۃ علی نبی ہی میں جو ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے حمد کی طرف، یہ حمد کے معنی مفعولی کے اعتبار سے، کیونکہ مصدر کا استعمال بطور مجاز اس میں مفعول کے معنی میں بالکل عام ہے۔ تو اب تقدیر عبارت کیا ہوئی؟ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اے علی نبی المحمود، حمد کے سارے افراد حمد کے حقدار کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام محمود کے نبی پر نازل ہو۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ کل اللہ رب العزت آپ کو